میں نے تو آج ایک جگہ لکھا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ انڈین میڈیا نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا اس میں صحافت کا ہیرو صرف سچا انسان ہوتا ہے۔ کہ جو اساتذہ اس وقت میڈیا پڑھا رہے ہیں اور میڈیا سے متعلق سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ بانو قدسیہ نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ یہ ڈگریاں جو ہیں یہ کام کرنے کا اجازت نامہ ہے۔ سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز اس وقت فیل ہیں سکرین ٹائم اس دن ایلون مسک کا 1 منٹ تھا، اور پوری دنیا کو اس تیز ہاں جی اڑ دی یہ نہیں کہ جو بندہ ہیروئن بیچتا ہے وہ خود نہیں پیتا۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اس وقت دنیا گلوبل ولیج سے بھی کوئی اور چھوٹی اگر اکائی ہے تو اس میں یہ شکر کرا چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوچ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سید عرفان الحزمی آپ سے مخاطب۔ صحافتی ذمہ داریاں اور صحافتی فرائض کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کا جو میڈیا ہوتا ہے، جو ماس میڈیا ہوتا ہے اور جو صحافی ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے مسائل، معاشرتی امور پر بات کرتے ہیں اور مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں اور اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے کچھ ایام قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے تنازع میں دونوں ملکوں کے میڈیا سے متعلق جو ہے وہ متضاد چیزیں دیکھی۔ ایک طرف بھارت کے میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ بولا اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا نے صرف سرکاری اداروں سے حاصل ہونے والی خبروں کو نشر کیا۔ بہرحال سوشل میڈیا کا کردار بھی اس تمام معاملے میں رہا اور سوشل میڈیا کے جو صحافی ہیں اور حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی آراء پیش کی اور خبریں لوگوں تک پہنچاتے رہی۔ تو آج اس پر بات کریں گے کہ میڈیا کا کردار کیا ہوتا ہے، صحافی برادری کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی محترم جناب سید ندیم جعفری شیرازی صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں عرض کیا کہ صحافی جو ہے وہ باشعور ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم نے پاک بھارت تنازع میں دیکھا کہ انڈین میڈیا نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا اس میں۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ صحافی اصل میں اگر صحافی اپنے فرائض منصبی بطریق احسن ادا کرے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صحافی کا دل اور عوام کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر صحافی عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اپنی کام کرے یا اپنی ڈیوٹی کو کرے تو پھر وہ الگ طرح کی صحافت ہوتی ہے۔ یہ صحافت کے درجے ہیں ہی اسی لیے نا بنے ہوئے جی کہ مقبول صحافت ہے، اعلیٰ صحافت ہے اور پھر زرد صحافت ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دور جو ہے نا یہ مقبول صحافت کا ہے کہ آپ کا چورن کہاں بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اپنی چیزوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ کی تلاش یا سچ کا کھوج وہ میرے خیال میں کہیں ناپید ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے نا، چینلز جو ہے وہ پالیسیز سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ تو انڈین میڈیا نے اس جنگ میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی۔ رپورٹنگ کی ہے۔ اور ایسے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا مطلب کہ اس وقت دنیا گلوبل ولیج سے بھی کوئی اور چھوٹی اگر اکائی ہے تو اس میں یہ شکر کرا چکی ہے۔ تو یعنی ایک پتا اگر ہلے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیپچر کرتا ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، اسپیس سے چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بے شک۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اگر کوئی اسپیس سے دیکھنا چاہے وہ ہمیں آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر اس ایسے دور میں، ایسے وقت میں اگر میں کہوں کہ لاہور کا جو ہے نا سی پورٹ تو وہ تباہ کر دیا گیا ہے، یا جس گراؤنڈ پہ کرکٹ میچ کل بھی ہوا آج بھی ہوا وہ آپ نے ٹیکنالوجی سے اس کو تباہ ہوا وہ شہروں کے شہر برباد کرتے ہیں۔ برباد۔ تو اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پالیسی کو لے کر چلیں، لیکن جو بات کل سامنے آ جانی ہے، جس بات کا پتہ چل جانا ہے، تو پھر آپ کو شرمندگی سے منہ چھپانا
بھی مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا. بالکل ایسے تو میرا عجیب و غریب، حالانکہ انڈین میڈیا یہ اس قدر اپنا تنزلی کا شکار، میں نے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو شاید وہ اپنا جنگ میں اور محبت میں تمیز کرنا بھول گئے. وہ تمیز کرنا بھی بھول گئے، اور وہ اپنے ان فرائض کو بھی بھول گئے کہ جن کو وہ لے کر آگے چلتے تو شاید تھوڑی ان کی رسپیکٹ بڑھ جاتی. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو ایک ایسی بات بتا دوں ادھر بیٹھے ہوئے، اور آپ اس کمرے سے باہر نکلے تو میرا جھوٹ پکڑا جائے، جی بالکل. تو ظاہر ہے تو اس میں پھر بھی میں پاکستانی میڈیا کو کسی حد تک نہیں، بہت حد تک میں اس کو کریڈٹ دوں گا کہ گو بقول آپ کے انہوں نے سرکاری خبریں یا سرکاری اطلاعات پہنچائی ہیں، لیکن ہمارا سوشل میڈیا جو تھا نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اور ہمارا سوشل میڈیا اس نے ایک اپنی جگہ پر یہ جنگ جیتی ہے. اور اس بات کو ہمارے فورسز نے بھی مانا ہے کہ سوشل میڈیا کے نوجوان نے میمز کے تھرو، اپنے گفتگو کے تھرو، یا آپ جو بھی ان کے پاس سورسز تھے جی یا جہاں وہ کر سکتے تھے، پازیٹیولی اس کو پازیٹیولی استعمال کیا، اور اس میں انہوں نے ان کو بیک فٹ پر لے کے گئے. جی بالکل. جیسے ان کی اپنا فوج بیک فٹ پر گئی ہے، جیسے وہ ہماری اس جنگ میں ٹیکنالوجی میں بیک فٹ پر گئے ہیں، تو اسی طرح ہمارا سوشل میڈیا نے بھی ان کو شکست دی ہے. تو جہاں تک اس کرنٹ واقعے کا تعلق ہے جو پاک بھارت کشیدگی، جی 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 تو اس میں پاکستانی میڈیا بھارت میڈیا سے مجھے بہت اوپر دکھائی دیا. بالکل. اور ایون کہ ہم اگر کہیں پاکستانی فوج، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے تمام ادارے، انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں جو ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس کو ہم نے محسوس کیا، یقیناً اخلاقی جنگ بھی جیت چکے ہیں، اور میدان عمل میں بھی انہوں نے یہ جنگ جیت لیا. جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں کوئی اگر میں اس کو مائنوٹلی دیکھے نا، تو ایل او سی پر پاکستان نے ان کا بہت نقصان کیا. جی بالکل بالکل. جو چیزیں سامنے نہیں ابھی تک. یہ تو ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. جی لیکن اب پوری دنیا نے تو دیکھا میرا ویری نیکسٹ ڈے کوئی اگر فوج سفید جھنڈا لہرا دیتی ہے، جی ہاں تو اس کا مطلب سب کو سمجھ آتا ہے. بالکل. تو ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور ان کو وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. بہت ساری چوکیاں ان کی تباہ ہوئی ہیں. جی بالکل. تو یہ ہر میدان میں پاکستان کی فورسز نے اس جنگ میں جو ہے وہ نہ صرف ان کو اخلاقی شکست دی، بلکہ آن گراؤنڈ بے شک ہر حوالے سے وہ بیک فٹ پہ گئے. بے شک. اور وہ شکست ماننا نہ ماننا وہ دوسری بات ہے، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جی جی اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. جی بالکل نہیں. سر یہ ارشاد فرمائیے گا کہ فی زمانہ جو کہ جدتوں کا دور ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گلوبل ولیج سے بھی چھوٹی کوئی اکائی ہے تو ہم اس میں اس دنیا کو جو ہے وہ بند کریں، اس قدر قریب ہم آ چکے ہیں. اس وقت صحافی برادری کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں؟ نہیں، صحافی برادری کی اگر ذمہ داریاں دیکھیں نا تو وہ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، اور وہ ایک بہت مشکل کام ہے. وہ انگاروں پر چلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صحافت کوئی آسان کام نہیں ہے. بے شک. اگر صحافت کو بہتر یعنی مکمل طور پر اس کو نبھایا جائے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اس آج کل کا میڈیا جو ہے نا وہ ایک منہ زور گھوڑا ہے، جس کے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ رو میں رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، واہ نئے ہاتھ باز پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. واہ واہ. ٹھیک ہے. واہ. تو اس میڈیا کا بھی یہی صورتحال ہے شکریہ. کہ یہ شتر بے مہار ہے، اور اس کو یعنی یہ خطرناک حد تک اس جگہ پہنچ چکا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اور کسی حد تک نہیں بلکہ مکمل حد تک سوشل میڈیا بھی، کہ اب نہ تو کسی کا رکابوں میں پاؤں ہے اور نہ مہار اپنے ہاتھ میں. بالکل ایسا. تو اس کی سمت اگر ٹھیک سے متعین کر دی جاتی، بالکل، جو کہ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اس میں ذمہ دار کون ہے سر؟ اس میں ذمہ دار دونوں طرف ہے. اس میں میڈیا خود بھی ذمہ دار ہے، اپنا چینل کے مالکان بھی ذمہ دار ہے. تو جب سے اصل میں میڈیا میں دولت کی ریل پیل ہوئی ہے، جب سے پیسہ آیا ہے اور جب سے چیزیں بکنا شروع ہوئی ہیں، تو اس وقت پھر لوگ بھی بکنا شروع ہو گئے.
بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جب اگر سچ بھی بکنا شروع ہو جائے, ہاں جی. اگر حقیقت بکنی شروع ہو جائے, تو پھر اس سے آگے کیا کسی کو سوچنا. بالکل سر. تو اس لیے ہمارے اس دور کے میڈیا کی صرف آج نہیں, اس وقت سے جب سے ہمارے پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہوا ہے, تو ہمارے میڈیا کی سمت متعین نہیں ہو سکتی, اور شاید ہم نے کوشش بھی نہیں کی. تو بس چل رہا ہے جس طرح. ایک آپ کے نزدیک ایک بات سچ ہے, میرے نزدیک دوسری بات سچ ہے. آپ کوے کو سفید کہتے رہیں گے, میں کوے کو سیاہ کہتا رہوں گا. تو پھر یہ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے عوام کے لیے, بالکل. مسئلہ ہوتا ہے سننے والے کے لیے, بالکل. کہ ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر تو میں. واہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ صورتحال جو ہے نا, وہ تھوڑی سی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل ہونا چاہیے, کچھ ایسے قوانین وضع کر دینے چاہیے کہ صحافی برادری اور ٹی وی چینلز اور مالکان جو ہیں وہ ایک حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے سلسلے کو لے کر کے چلیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ صحافت کے اصول ہر دور میں رہے اور اب بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی بالکل, عمل کیا جائے. ان پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور صحافت بے ادب اور صحافت میں فرق یہ ہے کہ ادب میں تخیل چل جاتا ہے, ادب میں تصور کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں مبالغہ ہو سکتی. ادب کا ہیرو جو ہے وہ ایک نیگیٹو پرسن بھی ہو سکتا ہے, لیکن صحافت کا ہیرو صرف سچا انسان ہوتا ہے. واہ. صحافت کا ہیرو, صحافت میں مجھے مبالغے کی اجازت ہی نہیں ہے. بے شک, بے شک. میں نہ سچ کو 1% بڑھا سکتا ہوں, بات بڑھا کر سکتا, نہ سچ کو ایک طرف 1% کم کر. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اگر میں سچ کو سچ کی صورت میں منوعن بیان کروں, تو میرے خیال میں یہی میڈیا کے فرائض ہیں اور یہی میڈیا کے اصول ہیں. اور باقی رہی بات کے اصول بنانے چاہیے, تو وہ اس سلسلے میں ہمارا ایک ادارہ ہے پیمرا, جی جی, لیکن اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. جی. تو جب میڈیا کو آپ کوئی بھی اپنا شخص یا کوئی اس کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دے, تو پھر آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ صحافتی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. آپ چونکہ استاذ بھی ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, میں کچھ اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اساتذہ اس وقت میڈیا پڑھا رہے ہیں اور میڈیا سے متعلق سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی جی. جو استاد کا جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ صحافی کا جو ایک رول ہوتا ہے, ایک کردار ہوتا ہے, استاد کا جو کمرہ جماعت ہے نا, وہ اس کی ڈومین ہے, اس کا وہ کنگ ہے. واہ. لیکن وہ اس میں جو اس نے چاہنا ہے نا, وہ ہونا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلاس روم ٹیچنگ ختم ہو گئی ہے. کلاس روم ٹیچنگ جو ہے نا, وہ کہیں کسی نہا خانے میں چلی گئی. بالکل ایسی. ٹیکنالوجی نے ملٹی میڈیا تو کلاسز میں لا کے رکھ دیا. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور انٹرنیٹ تو لا کے رکھ دیا. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس میں آن لائن کلاسز, یہ وہ ساری چیزیں, ان کی اہمیت اپنی جگہ پر. جی جی. لیکن جو استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا, اور اگر میں اس کو ایک ہی جملے میں کہوں, تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان ہو. ہائے ہائے, بالکل ایسے ہی. جو تعلیم و تربیت جس کو ہم کہتے تھے نا, اب تعلیم تو ہے, تربیت نہیں ہے. اور تربیت نہ آج کا طالب علم چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ استاد کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ. اور استاد کے پاس وقت سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے جو آپ چاہتے ہیں, شاید وہ تو میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اپنا وائٹ بورڈ میں لکھ دیتا ہوں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, آپ کے نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں, سارا کچھ یہ جس کے لیے آپ وہ پڑھ رہے ہیں, وہ بانو قدسیہ نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ یہ ڈگریاں جو ہیں یہ کام کرنے کا اجازت نامہ ہے. تعلیم کسی اور چیز کا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. تو جو تعلیم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا جو تعلیم ہونی چاہیے, اس تعلیم سے ہم بہت دور چلے گئے. اور اس میں میرے خیال میں والدین کا ایک بہت بڑا رول ہوا کرتا تھا. بالکل سر.
بالکل ٹھیک ہے نا. آج کے پیرنٹس بھی ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اساتذہ سے. ٹھیک ہے, وہ بھی بچوں کا رزلٹ ہی مانگتے ہیں, میرے بچے کے اے کتنے آئیں گے. اور اگر آپ کی ساری کاوش وہ اچھے رزلٹ پر ہے تو دین وی آر پروڈیوسنگ دیٹ رزلٹ. بالکل سر. تو لیکن اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ استاد کہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرف بھی کمزوری ہے. سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز اس وقت فیل ہیں؟ فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, والدین بھی اس قدر شعور نہیں رکھتے کہ بچے کی ویسی تربیت کر سکیں. مسجد جاتا ہے بچہ تو ممبر پر سے جو ہے وہ تفرقہ بازی اور تقسیم در تقسیم کا پیغام اسے ملتا ہے. اسکول میں جاتا ہے تو وہاں کی سوسائٹی, یونیورسٹیز کی سوسائٹیز جو ہے وہاں کے جو حالات ہیں آپ تو میرے سے بہتر یقیناً جانتے ہوں گے. تو ایسا نہیں لگتا کہ انسٹیٹیوشنز تربیت کے معاملے میں ہمیں فیل نظر آ رہے یا رافیل نظر آ رہے؟ اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ماں کی گود والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے. آج ماں بچے کو گود میں بٹھانے کی بجائے اس کو ٹیم کرنے کے بجائے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے, اور پھر وہ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا ہاں, مشکل ہے. اور وہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ماں کا کام اس وقت ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا اس کو جس طرف ہم نے لگا دیا اب ان کو واپس لانا ناممکن ہے. یہ جو سوشل میڈیا یا یہ انٹرنیٹ یا جو یہ سمندر ہے, بالکل سر. اور یہ ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے. بالکل سر. اور اس میں اگر آپ غوطہ زن ہو جائے تو پھر اس کے آپ نے آگے ہی جانا ہے, واپس نہیں آ سکتے. بالکل سر. ٹھیک ہے, تو پچھلے دنوں میری کسی جگہ سے بات کسی شخص سے ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایلون مسک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فون ٹائم کتنا ہے, اسکرین ٹائم کتنا ہے ایک دن میں, تو اس نے اپنا موبائل سیٹ دکھایا تو اس دن میں اس نے 1 منٹ دیکھا تھا. اچھا. جی, اسکرین ٹائم اس دن ایلون مسک کا 1 منٹ تھا. اور پوری دنیا کو اس دیس کا ہاں جی, یہ نہیں, یہ جو بندہ ہیروئن بیچتا ہے وہ خود نہیں پیتا. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاید وہ نشہ ہے جو ہمیں اور اس نیشن کو لگ چکا ہے. جی نیشن پوری ورلڈ وائڈ کی. جی. یہ صرف ہمارے مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ دنیا کے کسی خطے میں آپ سڑک پر جاتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لے تو, اور میں تو گھروں میں لوگ یہ ٹیلی ویژن کی جگہ یہ ہے, اپنا کیمرے کی جگہ یہ ہے, ریڈیو کی جگہ یہ ہے. ٹھیک ہے, ایون لوگ اب تو آئینہ بھی اسی سے دیکھتے ہیں. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. ہاں. واہ. تو باقی یہ کہ اگر آپ کہیں نا کہ کوئی حل کسی کے پاس ہے یا کوئی حل ہو سکتا ہے, تو میری نظر میں ایسا نہیں ہے. تو جو انڈیویجولی انڈیویجولی ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے, بالکل. لیکن اب آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنی جنریشن کو اس دور میں ماچس کی ڈبی میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ نے اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے, بالکل. اور اسکول اگر وہ جاتا ہے اس کے بعد مجھے یونیورسٹی جاتا ہے, تو مجھے اگر میری بیٹی کہے گی کہ میرے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, میری دوسری سہیلیوں کے پاس ہے, تو میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے مجھے لے کے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں اب اس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کہیں پر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہاں, یہ ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو اپنی طرف سے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کروں گا تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں نا کہ کسی انڈیویجول کی کوشش سے یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ ناممکن ہے. سر ارشاد فرمائیے گا کہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ ہمارے نشئی ہو رہے ہیں, نشے کی عادی ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹ جو رپورٹس آئیں سرکاری اداروں کی, اس کے مطابق 44% ہے اس وقت نوجوانوں کی جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جب سے ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے نا, تو اس وقت سے اسٹوڈنٹ ہمارے مہمان بن گئے. اب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں نا, وہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک وی آئی پی شخصیت ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کی مجبوری بھی ہے اس میں. بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہ انڈسٹری ہے. تو اب میرا ایک کاروبار ہے,
میں اس میں اپنے کاروبار کو فلرش کرنا چاہتا ہوں، تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں میرے کاروبار کو کوئی گزان پہنچے یا دھچکا لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اسکول میں جانے والا طالب علم وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ادارہ اور میرا استاد ریسیونگ اینڈ پر ہے اور میں گیونگ اینڈ پر ہوں، اوہو، تو پھر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس کو فورسفلی کوئی کام کروائے۔ وہ باتیں تو اب خواب و خیال ہوئی کہ استاد گلی سے گزر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ سائڈ۔ جی 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 وہ محمود سرحدی کا ایک اپنا ایک اس کا قطع ہے جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عطا، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک زمانہ تک جب اسٹوڈنٹ یا شاگرد استاد کی قدر کرتے تھے، اب تو استاد اسٹوڈنٹ کی قدر کرتے، تو اوہو، ایسے حالات میں جی ایسے کوشش انسان کو ترک نہیں کرنی چاہیے، جی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش اگر بند کر دیں تو وہ سرنڈر ہے۔ بہرحال کلمہ پڑھنے کی بھی میں سمجھتا ہوں ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، اور پھر اس سے بڑھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو ایک ملت کے طور پر مسلمان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پوری امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی امت مسلمہ کے حالات تو ہمارے سب سامنے ہی ہے۔ ہماری جو ایک اپنا او آئی سی کی صورت میں ایک ہماری اپنی بنی ہوئی ہے تنظیم، جی جی، آپ پچھلے 20 سال میں دیکھ لیں اس نے کتنے ایک ایسے فیصلے کیے۔ ابھی ٹرمپ کا حالیہ جو دور ہے، اب میں اس کو نہیں اپنا زیر بحث لانا چاہتا، کیونکہ میں نے تو آج ایک جگہ لکھا ہے کہ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ اوہو، تو میرا مطلب کہ اگر ہم اپنے مقاصد کے لیے اس حد تک چلے جائیں گے تو اب وہ حد جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے اس دور میں، جی میں نے بھی دیکھا ہے، بالکل، تو پھر تو یہی ہوا نا کہ مجھے جو چاہیے وہ میں کسی بھی صورت پہ لینا چاہتا ہوں، تو باقی جو گفٹ ملے ہیں اور جو جو معاملات، جو معاملات خواتین کو جو نمائش جی کی گئی تھی وہ ساری چیز، جو ٹرمپ کے لیے جو گفٹ دیا قطر کے جی بالکل، امیر نے، جی اس سے غزہ کا بجٹ کئی سالوں چل سکتا سے چل سکتا ہے۔ ہے، سر اویس کی جا سکتی، جی جی اور غزہ جو ہے وہاں کے بچے ہاتھوں میں کشکول اور برتن لیے ہوئے وہ کھانے کی انتظار میں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں دے، تو لیکن ہم جو سونے کے جہاز بنا کر لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں کہ امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے، تو میرا مطلب پھر یہ سوال ہی عبث ہو جاتا ہے۔ بالکل سر، بالکل ایسے ہی یہ چیز بھی۔ تو اس وقت چلیں میں بات کو سمیٹتا ہوں، ایک استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک چونکہ استاد ہی نیشن بلڈ کرتا ہے، استاد ہی قوموں کی تربیت کرتا ہے اور قوموں کو پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، یہ استاد کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنی دیر بچہ اس کے پاس ہے اتنی دیر میں اس کی یہ ذہن سازی کم از کم کر دے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کی زندگی کے جو گولز ہیں جن کو اس نے اچیو کرنا ہے، کن راستوں پر چلتے ہوئے ان گولز کو اچیو کرے۔ تو ایک استاد کی خالصتاً مذہبی اور سماجی ذمہ داری مختصراً ارشاد فرمائے۔ جی جی اس میں ایسا ہے جی کہ استاد جو ہے نا وہ اپنے عہد کے ساتھ، اپنی پوسٹ کے ساتھ، اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کر، جو اس کو کرنا چاہیے وہ، اور وہ تعلیم میں بچوں کو وہ اپنا جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو وہ زندگی پڑھائے، واہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ زندگی گزارنا نہیں جینا سکھائے۔ جی جی وہ امجد صاحب امجد نے نا ایک اپنے ڈرامے میں ایک جملہ لکھا تھا کہ سائنس انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کیسے جینا ہے، جبکہ ادب یہ بتاتا ہے کہ کیوں جینا ہے، اور یہ کیوں جو ہے نا یہ کیسے سے بہت بڑی چیز ہے۔ واہ واہ، اور استاد جو ہے نا وہ کلاس روم میں بچے کو اگر یہ بتانے میں کامیاب ہو جائے کہ کیوں جینا ہے، ٹھیک ہے نا، واہ، تو پھر غالب کے اس شعر کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا کہ دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا کیا ہوں، ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر استاد یہ بتا سکتا ہے کہ میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ زندگی مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے،
کہ میرا مذہب مجھ سے, میرا دین مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, میرا مالک مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اگر انٹریکشن ہو جائے اسٹوڈنٹ اور استاد کا, تو میرے خیال میں شاید آج بھی میں چونکہ 34 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے, تو آج بھی مجھے ایسے طالب علم ملتے ہیں جن کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. تو استاد کو چاہیے کہ وہ وہیں پر اپنی کاوش لگائے اسی جگہ پر. کیوں کہ میرے حصے کا جو کام ہے نا وہ اس اسٹوڈنٹ کی حد تک ہے. کیا بات. میں اپنا کام اگر پورا کر دیتا ہوں نا, وہ اشفاق احمد نے کسی سے کہا تھا کہ آپ فلاں محلے میں کسی کو کھانا دے کر آئے, تو اس نے کہا بھائی وہاں تو کئی بھوکے ہیں, میں کتوں کو دوں گا. اس نے کہا آپ کے حصے میں صرف ایک شخص آتا ہے, آپ اگر اس کو دے دیں تو واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. تو میرا حصہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہے جو میرے سامنے بیٹھے, واہ شاہ. وہ اگر ان کو میں اگر اچھے طریقے سے مینج کر لوں, ان کو میں بتا دوں, تو میرا کام پورا ہے. اور اگر ہر استاد یہی کرے تو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک بے پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. بے شک. آپ ایک عرصہ دراز سے پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ تدریس سیریز سے وابستہ بھی ہیں, اور شاعری آپ کی باتوں سے بھی جھلک رہی ہے. آپ نے بہت سارے مصرعے پڑھے, بہت سارے اشعار پڑھے گفتگو کے دوران. تو شاعری زندگی میں کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ بہت پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں تھوڑے دیوانے ہوتے ہیں, مجنون ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, تو یہ بھٹکا دیتے ہیں راستے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری کتنی ضروری ہے زندگی میں؟ دیوانہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا. میں نے کہا نا کہ ہر وقت عقل کی انسان کو نہیں ماننا چاہیے. واہ واہ. کبھی کبھی دیوانگی بھی انسان کو جو ہے نا اس کی شخصیت کو مکمل کر دیتی ہے. تو شاعری کا جہاں تک تعلق ہے نا جی, کہ اس دور میں ہر جگہ پر آپ کو شاعری کے شوقین حضرات ملیں گے. یعنی اگر میں اس چیز کا احاطہ کروں تو آج سب سے زیادہ شعر کے رسیا حضرات آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے. اور برِ صغیر کی تو تاریخ شاہد ہے جی جی کہ رسیاں ہیں یہ لوگ شعر. ہاں جی ہاں جی. لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے, جی اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں لوگوں کی شعر کی تفہیم اور شعر فہمی واہ. اس قدر نامکمل ہے, اس قدر پست ہے کہ ہر نا شاعر وہ شاعر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ 80% اقبال کی شاعری وہ ہے جو اقبال کی ہے ہی ہے ہی نہیں. جی جی جو فراز کے ساتھ ہم نے کیا ہے. جی جی. اللہ اکبر. مجھے بھی تو تڑپتی ہوگی اپنی مرضی سے پوری لائن بول کر آخر میں فراز راز لگا دیتے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے دور میں جو شاعر نہ آپ کو اچھا میوزک مل رہا ہے, اچھا میوزک اس لیے نہیں مل رہا کہ اچھا میوزک سننے والا کوئی نہیں. وہ چاہت کے دیوانے ہیں نا اصل. چاہت فتح علی خان. ہاں جی, وہ چاہت تو خیر وہ اور ایک رستہ ہے, لیکن وہ اچھا میوزک کیونکہ انور رفیع جیسے لوگوں نے اپنا دکانیں کھول لی, 400 گانے گا چکا ہے وہ پلے بیک میوزک. ترنم ناز لیلا گھر بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ارشد ملک چھوڑ کے باہر چلی گئی. جی بالکل. تو میں اگر اپنی گاڑی میں ایف ایم سوئچ آن کرتا ہوں تو دنیا جہان کا بسرا گلوکار جو ہے نا وہ سننے میں ملتا ہے. تو اسی طرح اگر آج کی شاعری کا اگر ہم دادا تو اچھا شعر سننے والے بھی کم ہیں, اچھا شعر کہنے والے بھی کم. اور بقول حالی نے کہا ہے نا کہ اپنا اچھا شعر عوام کی پسند نہیں ہوتا. اچھا, وہ خاص کی پسند. وہ خواص کی پسند. واہ 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 واہ. تو آج جو شعر عوام میں مقبول ہے نا وہ اچھے شعر نہ, ان میں سے اکثر تو شعر ہی نہیں ہے. تو پھر اچھا یا برا ہونا تو دوسری بات ہے. تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ لوگوں نے اچھا شعر سننے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی, تو پھر اچھا شعر کہاں سے آئے گا. لیکن اس کے باوجود اچھے شعر لکھنے والے موجود ہیں. بے شک بے شک. اور شاعری زندگی میں بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری. وہ جو زندگی کے کچھ خاص رنگ ہیں جی 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 ان رنگوں کو خوشنما بنانے کے لیے شاعری انسان کی زندگی کو گلزار بنانے کے لیے بہت ضروری. کیا بات. ہم وہ صحافت کے میدانوں سے گزرے اور پھر اپنے معاشرے اور معاشرے سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی, اور یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے ایک علم و ادب کی جو درگاہ ہے یا درس گاہ ہے شعر و شاعری, وہاں تک ہم آن پہنچے سے.
اور آپ نے ہر بات کا جواب بہت خوبصورت دیا. جاتے جاتے شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے، ایک لمبا عرصہ آپ کی تدریسی زندگی رہی، اب بھی آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، یقیناً ہزاروں اسٹوڈنٹس آپ سے پڑھ چکے ہیں اور ابھی سینکڑوں یقیناً زانوِ تلمذ آپ کے سامنے طے بھی کر رہے ہیں. تو ان طلباء کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میں طلباء کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ ہر طالب علم کو اپنے سامنے ایک مقصد رکھنا چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنی محنت کے تمام جو زاویے ہیں نا اسے ایک مرکز پر لگا دینا چاہیے. اور میں آج بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ بناتے ہیں، ٹارگٹ ان کو ملتا ہے، ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کون کس حد تک کتنا مخلص ہے، اپنے ٹارگٹ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا کمٹمنٹ ہے اس کی ہے، کتنا کمیٹڈ ہے، اور وہ اس کی کمٹمنٹ ہی اس کو اپنے ٹارگٹ کی طرف لے جائے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، آج بھی اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس سے بھی آگے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو سائنس وہ والی سائنس نہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھی، آج تو میرا مطلب کہ وہ اس طرف نہیں جاتے. جی آج اگر طالب علم یہ چاہے کہ میرا یہ رستہ ہے اور اس رستے سے میں جتنی بھی ہارڈ شپس آئیں گی، جتنی بھی مشکلات آئیں گی، ان کو میں نے عبور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اقبال کا ہی ایک شعر پر میں جی کام جی کرتا ہوں کہ گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہاں. ہاں واہ تو اگر یہ اپنا مطمع نظر ہو تو کامیابی تو ہر دور میں ہوتی ہے، واہ. اور کامیاب شخص اگر دنیا میں ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے جی بے شک بے شک. شاہ صاحب کوئی من کی بات، کوئی دل کی بات، کوئی میسج یا پیغام کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گی. میسج یہی ہے جی کہ باقی من کی بات تو من تو پاگل ہے تو اپنا تو یہ من کی بات ماننا ہر وقت ماننا دانش مندی نہیں ہے. اچھا ہاں جی، وہ لیکن کبھی کبھی ماننے میں حرج بھی نہیں ہوتا واہ کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، واہ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. واہ 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 تو کبھی کبھی اس کو تنہا چھوڑے تو تب چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں. کیا بات. تو عقل کی کسوٹی جو ہے نا ہر وقت اگر آپ اسی سے کام لیتے رہے تو پھر زندگی مشکل ہو. مشکل ہو جاتی ہے. شاہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.